جہیز مانگنا رشوت طلب کرنا ہے، لے لیا حرام کیا جی، اور توبہ کی چوتھی شرط ہے کہ جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے. یہ تو لیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے رشتہ کر لیتے ہیں لیکن کینیڈا کا ویزا دینا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے منع کر دو، دبئی کا تو دینا ہی پڑے گا، 5 لاکھ کا خرچہ ہے. اور ایسے ظالم میں ہمارے پاس صبح 10 بجے سے لے کر عشاء کی اذان تک کیسے کیسے لوگ بیچارے تکلیفوں سے آتے ہیں، ایسے ایسے روتے ہوئے. عورت تو نہیں آ سکتی، حرام ہے. فون تو آ سکتا ہے نا بوڑھی کا، رو رہی ہے فون پر کہ میرے شوہر ہارٹ پیشنٹ ہے، پیسے ہیں نہیں، پہلے ہی ہم مقروض ہو گئے ہیں اور ابھی داماد نے پیغام بھجوایا کہ 5 لاکھ دو. بیٹی رونے لگی، کہاں سے دو؟ کہا پھر گھر بیٹھ جاؤں. کوئی جملہ ہی نہیں ہے، گھر بیٹھ جاؤ. اپنی بیٹی کے لیے تعویذ دباتے ہیں اور یہاں گھر بیٹھ جاؤ. نعوذ باللہ، حرام کام کر رہا ہے یہ. جہیز ماں باپ کچھ دینا چاہے کچھ. اب سنیے حدیث پاک. اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتا چلے گا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتا تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. آپ لاکھ مجھے کہو کہ ریا ہے، میں مانوں گا ہی نہیں. کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی. لاکھ کہیں کہ بیٹی کا کھانا ریا ہے، بینکیوٹ ریا ہے، جہیز دکھانا ریا ہے. 8 دعوتیں شرک خفی ہے اور سنت سے ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں. 8 دعوتیں تو 8 بیوٹی پارلر، 8 ہر ایک خاندان کی خواتین کی 8 ڈریسیں، 8 میچنگ، 8 جوڑے، 8 توڑے، 8 گھوڑے، 8 بیوٹی پارلر. کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا؟ یہ رشوت کیوں شروع ہوئی ہے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ صدقہ کیوں نہیں دیتے؟ عشر کیوں نہیں دیتے؟ ابا اماں کے انتقال کے بعد وراثت کیوں نہیں دیتے؟ کتنا بڑا گناہ ہے وراثت نہ دینا. حج کر لیں گے، بیان کر لیں گے، وراثت نہیں دیں گے. یہ سب اسی وجہ سے ہے، مصیبتوں کی وجہ سے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شریعت سنت کا معاملہ کہ بچی کا ہمارے یہاں قاری صاحب سے پوچھ لیں، اب تک بہت بڑی تعداد میں نکاح ہوئے ہیں الحمدللہ. مغرب کے بعد گئے، آپ کے نکاح میں، آپ کے رخصتی میں کتنے لوگ گئے تھے؟ خود مفتی صاحب ہیں، سسر صاحب خود پہنچا کر گئے. نکاح ہو گیا اور سسر ابا ہو گئے. کہ ابا جب سب کام سنت کے مطابق ہے تو یہ سنت بھی زندہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کیا انعام ہے آپ، اور کوئی خرچہ بھی نہیں. سسر پہنچا کے چلا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور بھی کتنی مثالیں ہمارے پاس. سب سے بڑا ریکارڈ رخصتی کا 7 آدمیوں کا ہے، وہ بھی ابا غصے والے تھے اس لیے 7 لوگ گئے. اور دوسرے شہر کے 15 لوگوں کا ریکارڈ ہے. بس کا ریکارڈ نہیں ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی کا ریکارڈ نہیں ہے. الحمدللہ رخصتی ہو گئی اللہ کے کرم سے. مغرب نماز پڑھی جماعت سے، چائے سینڈوچ لیا، کوئی بچی کا کھانا نہیں. اب خرچہ دیکھتے جاؤ کتنا ہے. ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے. آپ اللہ نے 200 کی کیپیسٹی دی ہے، کر لو. 300 کی دی ہے، کر لو. لیکن یہ رشوت اور جمع پونجی ختم کرنا، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، اس کے بچے بلک بلک کر پریشان ہیں اور ان پیسوں سے دعوتیں ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ. یہ دعوتیں کام آئیں گی اس وقت. 350 کا کر لو بھائی ولیمہ. شرط مرد الگ عورتیں الگ. عورتوں میں کھلانے والی عورتیں، مردوں میں مرد. جتنے میم ہے اس کو نکال دینا ہے. مہندی، مایوں، مکس گیدرنگ، مووی، یہ سب میم نکال دیے. ایک میم کو گلے لگا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گلے لگا لیا. آپ بتاؤ اس شادی میں برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ جس کی ابتدا تا انتہا اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اب یہ ہو گیا. 3-4 منٹ میں دوسرا بتا دیتا ہوں، تفصیل نہیں بتاؤں گا. صرف قرآن پاک کی 2 آیتیں، اور بھی ہے لیکن صرف 2 آیتیں ٹشو دیجیے گا، اور 2 احادیث مبارک. نمبر 1، اب اس میں آپ افطار کی دعوت گن لیں، عید بقرعید کی دعوت گن لیں، گھر کی دعوت گن لیں، باقی دوسری دعوتیں دیکھ لیں. یہ سب اپنی طرف سے رسم ہے. یہ رسم کا ٹھکانہ دوزخ ہے. مہندی بیٹی کو لگانا ہے لگا لو، لیکن یہاں دعوت اور ناچ گانا ڈھول باجا منع ہے. خالہ کی 2 بیٹیاں آ گئی، لگا لو. اور ان کو آپ کہیں گے 11 بجے نکل جائیں ہم کھانا کھائیں گے، نہیں، اس کو کھانا پیش کریں گے. بچی کا کھانا خلاف شریعت ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، خلاف سنت ہے. ماموں آ گئے، بھائی بہن آ گئے، 10:30 11 بج گئے، اب آپ گھر جائیں پھر ہم کھانا کھائیں گے. دعوت منع ہے. اور اگر مہمان آ گئے دوسرے شہر سے، کھلائیے. آپ بھائی بہن آ گئے، ابا آ گئے، خدا نخواستہ الگ رہتے ہیں. ایک مثال ہے، آپ کو پتا ہے 30 لوگ آئیں گے گھر میں اور 30 لوگ کھانا بھی کھائیں گے. تھوڑا اچھا بھی بنا لیں، تھوڑا زیادہ بھی بنا لیں، منع نہیں. دعوتیں منع ہے، بینکیوٹ ہال بک کرانا منع ہے. اب یہ پہلے قرآن سب یہ دعوتوں کو ذہن میں رکھیں. پھر قرآن پاک کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں، بدماشوں سے نہیں.
اپنی بات من تبیز یہ ہے، اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کس سے؟ جناب دیور